فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شیخ صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب. شیخ صاحب معذرت کہ آپ کا ایک 4 منٹ ہم لے لیے ہیں، لیکن اس کی بھرپائی ہم کریں گے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم شیخ. شیخ صاحب آج کا سوال سب سے پہلا یہ ہے، چونکہ ہم لوگ آخری عشرے میں چل رہے ہیں اور جی ہم سارے لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ سب جس نے سوال کیا ہے اس نے کہیں شاید کسی نے کوئی اسکرپٹ سنی ہے انہوں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہم یہی جانتے تھے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن وہ کوئی کلپ سن رہے تھے، کوئی شیخ 2 شیخ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دعا ثابت نہیں ہے اور ضعیف ہے اور انقطاع ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو کوئی ثابت نہیں، اللہ کے رسول سے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کام کریں، یہ ثابت نہیں ہے تو ایسا کام نہ کریں جو ثابت نہ ہو. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. جہاں تک رمضان المبارک اور پھر بالخصوص عشرہ اخیر اور بالاخص جو آخر راتیں ہیں عشرہ اخیر کی، ان میں یہ ساری راتیں دعائیں مانگنے کی راتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائیں مانگنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، قیام کرنے کی راتیں ہیں. اب ان میں کسی ایک دعا پر انحصار کر کے بیٹھ رہنا یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، سارے دیگر دعائیں بھی مانگتے ہوں گے. بالکل. اب مسئلہ کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں بہت سارے محدثین کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح لذات ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حتیٰ کہ حسن لذات ہی ہے یا حسن لغیر ہی ہے. جہاں تک جو احادیث ہیں وہ قابل اعتماد اور قابل عمل ہوتی ہیں حسن لغیر ہی تک. اور کبھی ایسا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں کلام ہے. اگر ایسی بات ہو اور خاص طور پر بڑے بڑے محدثین کرام جو اہل فن شمار ہوتے ہیں وہ کہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور کہ میری طرح کا آدمی اٹھ کے کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس وقت جو اعتبار ہوگا وہ جماعت کا ہوگا، محدثین کرام کی اکثریت کا ہوگا. یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا آج تک لوگ مانگتے آ رہے ہیں اور آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کے لائق روایت یا سند ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کیونکہ یہ ایک ہی دعا نہیں ہے اور دعائیں بھی مانگیں، اب اس کو اس انداز سے بالکل کہا جائے کہ یہ مانگنی ہی نہیں چاہیے، اس کو چھوڑ دو، یہ تو ویسے ہی غلط ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کی سند میں کلام ہے، مان لیا کلام ہے، لیکن کیا اس کے الفاظ پر بھی کوئی خطرہ نظر آتا ہے یا اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو، یہ کیفیت اختیار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دعا ہے آپ اپنی زبان میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، عربی میں چھوڑ دیں، جائز. آپ کسی بھی زبان میں دعا مانگیں، جائز. اور جب یہ کہیں اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تیری صفت عفو ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر. اب یہ کہنے میں اتنا کون سا مسئلہ ہے کہ آدمی کہے کہ یہ دعا چھوڑ دی جائے؟ دعا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی سند پر کلام ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سند پر کلام ہے، 2 لوگوں نے کلام کیا اور 200 لوگوں نے اس کو صحیح قابل عمل قرار دیا، لہذا اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے، بلکہ اس دعا کو مانگنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس دعا کے ساتھ دوسری دعائیں بھی شامل کریں، صرف ایک ہی دعا نہ ہو بلکہ اور دعائیں ہیں. قرآن کریم ماشاءاللہ بھرا ہوا دعاؤں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بے شمار دعائیں ہیں، 400-600 دعائیں عموماً جو کہیں کہ جامع قسم کی دعاؤں کی کتابیں ہیں، 400-600 دعائیں ان میں موجود ہیں.
آپ کوئی بھی دعا مانگے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ان الفاظ میں کہنا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ البتہ یہ کہنا کافی ہے اگر کوئی کہے کہ یہ اس کی سند پر بعض علماء نے بعض محدثین نے کلام کیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جی احسن اللہ علیکم شیخنا وبارک اللہ فیکم۔ ان کے ظاہر سی بات ہے شیخ، اگر ہم لیلۃ القدر میں ہیں تو ہم صرف ایک دعا تو نہیں مانگیں گے، یعنی جہاں ہماری بہت ساری دعائیں ہوں گی تو ہم کہیں نہ کہیں کثرت سے یہ دعا مانگیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ ہاں جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، بارک اللہ خیر۔ شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم امام صاحب کے ساتھ میں ہیں اور امام صاحب نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو سجدے سہو سے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن اب امام صاحب نے غلطی نہیں کی ہے، مقتدی نے غلطی کر دی ہے، تو ایسی حالت میں کیا کریں گے شیخ؟ ایسی حالت میں اگر مقتدی سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا سجدہ سہو کرنا بنتا ہے، لیکن وہ مقتدی ہے، امام نہیں اور نہ ہی وہ منفرد ہے، اکیلا بھی نہیں۔ اگر اکیلا ہو تو اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری تھا، اب وہ امام کے ساتھ ہے، اس کی غلطی جو ہے وہ یوں کہیں کہ امام کی امامت میں اس کی غلطی کا تدارک ہو گیا، اب یہ اکیلا سجدہ سہو نہیں کرے گا بلکہ امام کے ساتھ ہی اس کو سلام پھیرنا ہے، اور اگر اکیلا ہوتا تو سجدہ سہو کر لیتا۔ غلطی امام اکیلے نے کی ہو تو سارے لوگوں کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر غلطی امام نے نہیں کی اور یہ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے غلطی کی ہے بلکہ یہ امام کی اقتداء میں ہیں، ماموم ہیں یا مقتدی ہیں، تو ان کے لیے اس موقع پر سجدہ سہو کرنا نہیں بنتا۔ امام کی نماز کی یا ان کی اقتداء میں جو انہوں نے نماز ادا کی ہے ان کے ساتھ ہی اسلام پھیرے، ان کی نماز انشاءاللہ مکمل شمار ہوگی۔ اللہ علیکم شیخ وبارک اللہ فیکم۔ سوال یہ ہے کہ شیخ یہ ایک کوئی بیان میں کسی نے سنا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد کسی بھی دنوں میں یعنی سال کے 12 مہینے میں کہہ رہے ہیں، حدیث ہے یہ کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد اکٹھی 4 رکعت پڑھ لے، یعنی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لے، تو گویا کہ اس نے شب قدر میں بالخصوص شب قدر یعنی آخری اشرار شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھی ہے، تو کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ اس موضوع کی ایک دو نہیں کئی احادیث ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں حدیث نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ کے 4-5 روایات ہیں، ضعیف ہیں ساری، اور بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں اور وہ آثار جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہیں، آثار صحیح ثابت ہیں، سند کے اعتبار سے صحابہ کرام تک صحت کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں صحابہ کرام اجتہاد نہیں کر سکتے، یعنی ایسا موضوع نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے کچھ کہہ دیں۔ اگر جنت کا معاملہ ہو، جہنم کا معاملہ ہو، قیامت کا معاملہ ہو، یہ وہ امور ہیں غیبیات جن کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا، وحی کے ذریعے گویا کہ ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ آپ یہ باتیں بیان کرتے اور اگر کوئی صحابی بیان کرتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتا تو اس کو بظاہر موقوف روایت شمار کیا جاتا ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نہیں ہے بلکہ یہ موقوف ہے۔ لیکن جن روایات یا جن امور میں کسی کی رائے کا عمل دخل نہ ہو، جس کام میں کسی کے اجتہاد سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، ان امور کو اگر صحابی بیان کرے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے لیکن یہ سند مرفوع نہیں بلکہ صحابی تک موقوف رہ گئی، اور ایسی موقوف روایت کو کہتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے وہ مرفوع کا ہے، یعنی سندن یہ موقوف ہے لیکن حکمن یہ مرفوع ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شمار ہوگا۔ یہ ایسی بات صحابی اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ سکتا، لہذا اس بات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ضعیف احادیث صرف ہیں، اگر یہ آثار نہ ہوتے تو پھر یہ بات قابل عمل نہ ہوتی، قابل قبول نہ ہوتی۔ صحابہ کرام کے آثار صحیح سند سے اس موضوع پر ثابت ہیں، لہذا اس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قابل عمل بات ہے۔ البتہ اس میں ایک ٹکراؤ آتا ہے
اور وہ ٹکراؤ کس چیز میں ہے؟ 4 وقتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اور ایک حدیث میں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی۔ اب صلاۃ اللیل کو یہاں لے لیں کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی کے سوائے 4 فرض کے، صلاۃ اللیل سے مراد تو ہے قیام اللیل، قیام اللیل ہو یا نفل کوئی بھی رکعتیں ہوں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ 2 رکھتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ایک استثناء دیا گیا کہ یہ 4 رکھتے ہیں اور ایک سلام کے ساتھ ہیں، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے موافق نہیں بیٹھتی، لیکن چونکہ 2 3 4 صحابہ کرام کے آثار ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کیونکہ 4 رکعتیں اصل غرض ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق وہ 2 کر کے پڑھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہے بھی کہ 4 رکعتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہوں گی، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، عن طولہن و حسنہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، آپ ان کے طول اور اس کے حسن کا پوچھو ہی مت، یعنی اتنے پیارے انداز سے اور اتنی لمبی تلاوت و قرات سے پڑھتے تھے کہ کچھ مت پوچھو۔ اب یہاں اہل علم نے، محدثین کرام نے یہ بات واضح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 رکعتیں ایک سلام سے نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں ترویہ کے بعد کی بات ہے کہ جو 4 رکعتیں شروع کرتے 2 کر کے پڑھتے، لیکن اتنا اچھا، اتنا بہتر انداز ہوتا اور اتنی اس میں لمبی قرات و تلاوت ہوتی کہ کچھ نہ پوچھیں۔ اب یہاں بھی بات 4 رکعتوں کی کہی گئی ہے، لیکن وہ 2 سلام کے ساتھ۔ اسی طرح ہی یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے صلاۃ اللیل مثنی مثنی 2 رکعتیں کر کے پڑھتا ہے، 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ السلام اللہ علیکم شیخ، مبارک اللہ فیکم۔ زوم میں کوئی ہیں اور ان کا سوال ہے کہ شیخ صاحب آج کل جو حالات ہیں، یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے گھر میں ایک مسجد بنا رکھا ہے، یعنی ایک جگہ ہم نے خاص کر رکھی ہے، وہاں پہ ہم نے مسجد بنا رکھی ہے، تو اب اگر ہم اس میں جائیں تو کیا ہم وہاں تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا کہ وہاں ہم تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے؟ وہ مسجد البیت ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مسجد کا حکم جو ہے وہ مسجد کا نہیں رہے گا، مسجد البیت کا رہے گا، اور یہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ مسجد کے لیے ہے۔ یہ جو خاص کر دیا گیا نا مسجد البیت، یعنی یہ گھر کے اندر ایک مقام کو مخصوص کیا گیا ہے نماز کے لیے، وہاں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا یہ بھی کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ یہ دعا ہے، آپ سارا دن چلتے پھرتے کہتے رہیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس جگہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جس کمرے کو آپ نے نماز کے لیے خاص کر رکھا ہے کہ یہ جب تک لاک ڈاؤن نہیں کھولتا، بلکہ بعض گھروں میں مستقل یہ مسجد البیت جو ہوتی ہے، بڑے گھروں میں مستقل ہوتی ہے کہ ایک کمرہ اسپیشل رکھا ہے، وہاں ہر اعتبار سے اس کمرے کی طہارت، صفائی، نظافت کا خیال رکھا جاتا ہے، چھوٹے بچے اس میں داخل نہ ہوں، کہیں پیشاب نہ کر دیں، حالانکہ یہ تو سارے گھر میں ہونا چاہیے کہ بچہ کہیں بھی پیشاب کرے اس کو فوراً صاف کیا جائے، جگہ کو پاک کیا جائے، لیکن بعض گھروں میں یہ مخصوص جگہ ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ داخل ہو کر آپ تحیۃ المسجد پڑھیں یا مسجد میں داخل ہونے والی یہ دعا جو ہے اس میں قدم رکھتے ہوئے یہ انداز اختیار کریں، یا دائیں پاؤں سے داخل ہوں، بائیں پاؤں سے نکلیں، جو سارے مسجد کے آداب ہیں وہ سارے کے سارے آداب اس جگہ پر فٹ نہیں آتے۔ احسن اللہ علیکم شیخ وبارک اللہ فیکم۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے نام کے سامنے سلفی، شیعہ، حنفی، دیوبندی یہ لگاتے ہیں، تو یہ کیا لگانا درست اور صحیح ہے شیخ صاحب؟ اصل میں ہمارے پاکستان میں ایک جماعت پیدا ہوئی تھی
اور اس نے اپنا نام رکھا تھا جماعت المسلمین. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم میں جو ارشاد وارد ہوئے ہیں، ارشادات اللہ نے نقل فرمایا ہے، وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر بعد والے اللہ نے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو وہ جماعت یہ یہاں تک آ گئی تھی کہ کوئی دوسرا نام رکھنا کسی حال میں جائز ہی نہیں، جبکہ یہ ان کی طرف سے ایک تشدد تھا اور انتہا پسندی تھی. اور پھر اسی پر بس نہیں، انہوں نے پھر بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں، بہت سارے شریعت میں بڑے سارے دخل در معقولات والے معاملات کیے. جبکہ سب سے پہلے تو یہ صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصہ یہ سلسلہ اسی طرح رہا، لیکن بعد میں جب اہل الرائے اور اہل الحدیث آئے، اہل الرائے اور اہل الحدیث یعنی اہل الحدیث اہل الرائے کے مقابلے میں، ایک ہیں جن کو رائے پہ بہت زیادہ اعتماد تھا، ایک ہیں جن کو حدیث پہ بہت زیادہ اعتماد تھا، بلکہ صرف حدیث پر ہی وہ اعتماد کرتے تھے. تو یہ ایک شناخت ہو گئی کہ یہ جماعت کون لوگ ہیں، یہ جماعت کون لوگ ہیں. محض شناخت کے لیے آگے بڑھ کر پھر ان میں الگ الگ شناختیں آتی گئی، اور اہل حدیث میں سلفی آ گئی، محمدی آ گئی، کہیں ندوۃ المجاہدین کے نام سے ہیں، کہیں المحمدیہ کے نام سے ہیں. یہ جو ہے یہ شناختیں ہیں. ملک کے اندر جو کوئی بھی جماعت ہے اس سے اپنی شناخت الگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نام رکھے. یہی نام جو ہے جیسے سلفی ہے، حنفی ہے، اور باقاعدہ لکھا ہوا آتا ہے، مسجدوں تک پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ حنفی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اپنے نام کے ساتھ شیعہ تو شاید کوئی نہیں لکھتے، کیونکہ وہ تو اپنی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہ پائے کہ ہم شیعہ ہیں یا کیا ہیں، تاکہ ہمارا کام چلتا رہے. وہ تقیہ کی حالت میں رہتے ہیں، اور آج کل وہ کافی بال پر نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اہل سنت مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو یہ جو نام ہے یہ نام شناخت ہے، یہ نام کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، یہ محض شناخت ہے. اگر کوئی اس شناخت کو اختیار کرتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس کو لے کے کچھ بڑی متعصبانہ شکلیں بنا لینا یا کچھ ایسا انداز اختیار کر لینا، اس کی بجائے ان کو اپنی شناخت رہنے دیا جائے. اور اصل بات جو ہے وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے عمل کے لائق ہیں. نہ ناموں کو اس حد تک لیا جائے کہ یہ نام ہی ایسا نام ہے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں پوچھا جائے گا. یہ شناخت ہے، اور اصل جو ہے وہ ہے کام. بلکہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے یہاں کام مطلوب ہے، نام مطلوب نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اہل جنت یا جن لوگوں کو اہل نجات قرار دیا ہے، وہاں آپ نے کام بتایا ہے، نام نہیں بتایا. اور وہ کام کیا بتایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، جو ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور وہ دو چیزیں ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب دوسری بات دوسرے مقام پر جو فرمایا کہ نجات پانے والے کون ہوں گے، افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ سب جہنمی سوائے ایک کے. اب اس ایک کی شناخت کرواتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بتایا ہے، نام نہیں بتایا. اور کام وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. وہ جماعت، وہ گروہ، وہ لوگ نجات پائیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جہنم سے بچیں گے جن کا عمل میرے عمل جیسا اور میرے صحابہ کے عمل جیسا. تو نجات پانے کے لیے کام چاہیے، نام نہیں چاہیے. نام کو اتنا زیادہ
مقام دے دینا، نام کو اتنا زیادہ، یہ ایک شناخت ہے، اور اس شناخت کے لیے اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ یہ نام لگاتا ہے تو ایسی کوئی حرج نہیں، حرج والی بات نہیں۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں، وہ جس جامعہ سے، جس یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، اس یونیورسٹی کی طرف اپنی نسبت کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو اس نے مدنی لکھ دیا، کسی نے مکہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے پر مکی لکھ دیا، کسی نے جامعہ ابن تیمیہ جو انڈیا میں ہے اور خاص ریاست جو ہے اس میں ہے، ہمارے ڈاکٹر محمد لقمان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فوت ہو گئے ہیں، بنائی تھی چمپارن میں تھی، تو وہاں سے فارغ ہونے والے اپنے ساتھ تیمی لکھتے ہیں جی، تیمی، مدنی، مکی، کوئی بات نہیں ہے، یہ چمپارن بہار ریاست میں ہے، تو یہ شناختیں ہیں۔ اور کچھ مدارس سلفیہ کے نام سے جو ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں جامعہ سلفیہ ہے، پاکستان میں فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ ہے، اسلام آباد میں جامعہ سلفیہ ہے، وہاں سے فارغ ہونے والے سلفی لکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنی نسبت ظاہر کر دی۔ اب نسبتوں پہ اتنا زیادہ انحصار جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کیا، اور انہوں نے اپنا مذہبی رنگ جو ہے وہ نسبت میں ڈال دیا، اور وہ رنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، شہروں کے نام پہ اپنا پورا مسلک جو ہے وہ چمکا دیا، جبکہ اگر سلفی کہلواتا ہے جامعہ سلفیہ کی طرف تو ٹھیک ہے، سلفی کہلواتا ہے سلف صالحین کے امت عمل کی طرف تو ٹھیک ہے، اور اگر میں اپنے شہر کے نام پہ اپنا مذہب بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں پہ کہوں میں بھی ٹھیک ہوں، تو بس ٹھیک ہے، شناخت کے لیے اتنی ہی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نجات کے لیے نام نہیں، نجات کے لیے کام کی ضرورت ہے، اور وہ کام ہے ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ جیسا عمل کرے گا۔ ہمیں ایک بات ذکر کر دوں کہ ہمیں نام اپنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو چیزوں کا پابند کر لیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی کہ میں کون ہوں۔ آپ کو آپ کا نام لوگ بتا دیں گے، اور بہت جلد بتا دیں گے کہ آپ کون ہیں۔ یہاں سے سعودی عرب سے، خلیجی ممالک سے لوگ دین سیکھ کر جاتے ہیں، پرانا دین جو اپنے والدین سے سیکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے پہلا نام جو دیا جاتا ہے وہ تو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے، یہ ہمارے دین سے نکل گیا ہے، اور دوسرا نام جو معروف عموماً دیا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گیا ہے۔ تو آپ کو آپ کا نام کسی دوسرے نے دے دیا، کیونکہ آپ اب کام وہ کر رہے ہیں جو وہابی کرتے آ رہے ہیں ایک عرصے سے، اور وہ ہے کتاب اللہ سنت رسول پر عمل۔ اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اگر اس نام سے گھبرا جائیں کہ مجھے کہیں کوئی وہابی نہ کہے اور میں سنت پہ عمل کروں، مجھے کہیں کوئی یہ نہ کہے، یہ باتیں تو آج نہیں عرصہ سے چلتی آ رہی ہیں۔ لوگ نام دیں گے، اگر آپ کو کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی اس طرح کا نام دیتا ہے، قبول کرنا چاہیے۔ البتہ اس نام کو لے کے عصبیت، اس نام کو لے کے اپنی اس نام میں نجات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام میں نجات ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنا۔ احسن اللہ علیکم شیخ، وبارک اللہ فیکم شیخ۔ ایک شاعر کا، کوئی عربی شاعر، ان کا شعر ان کان تابع احمد متوحبا، ان کان تابع احمد متوحبا فانا المقر باننی وہابی، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے مجھے وہابی کہا جائے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں میں وہابی ہوں، میں وہابی ہوں، وہی بات ہے نا۔ احسن اللہ علیکم شیخ۔ اس کا معنی یہ بھی ہوا نا شیخ کہ اگر کوئی کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرے جی بالکل، اس کو سیدھا نام وہابی دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہابی کوئی صحیح کام کرتے ہیں۔ جی جی جی، اسی لیے یہ نام جو ہے ان کے لیے معروف ہو گیا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ ایک سوال آیا ہے ہندوستان سے آپ کے لیے کہ چونکہ عید قریب ہے اور لاک ڈاؤن کے ہم شکار ہیں،
تو گھر میں نماز عید الفطر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا اگر ہم گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں خطبہ بھی دینا ہے کہ بغیر خطبے کے ہم نماز پڑھیں گے؟ یہ سوال بعینہ ہی پہلے بھی آ چکا ہے یہاں، جی آ چکا ہے، لیکن آج نیا ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف جگہ سے لوگ پوچھتے ہیں۔ جی یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جامع مسجدیں بھی بند ہیں جن کو عید نماز کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اور میدانوں میں جمع ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سرکاری طور پر کھلے میدان میں بھی عید نہیں پڑھ سکتے، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں جیسا کہ چل رہا ہے۔ پاکستان انڈیا کا ماحول کچھ یہاں کے علاقوں کی نسبت مختلف ہے، وہاں کچھ جامع مسجدیں کھلی ہیں، کچھ بڑے میدانوں میں عیدگاہ بنانے کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن ہمارے یہاں یا جہاں بھی اس قسم کے اجازتیں نہیں ہیں، یہ گنجائشیں نہیں دی گئیں، ان علاقوں میں پاکستان ہو، انڈیا ہو، خلیج ہو، سعودی عرب ہو، ان علاقوں میں عید پڑھی جائے گی اپنے اپنے گھر میں، اور عید پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں جو عید کی نماز ہے وہی نماز 2 رکھتے ہیں، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو۔ ابھی تو عید الفطر آ رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ جو باقی 2-4 دن ہیں ان دنوں میں اللہ اس وبا کو اٹھائے، اعلان ہو جائے کہ جہاں چاہے عیدیں پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، جا کے میدانوں میں پڑھو۔ اللہ رب العزت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اگر وقت آ جاتا ہے عید پڑھنی ہی پڑتی ہے تو پھر عید پڑھی جائے گی گھروں میں، جہاں گورنمنٹ کی طرف سے باہر بڑے بڑے اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھی جائے گی، اور وہی عید پڑھی جائے گی جو کہ پہلے عیدگاہوں میں اور جامع مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکھتے ہیں عید الفطر کی، اور 2 ہی رکھتے ہیں عید الاضحیٰ کی۔ اللہ کرے کہ وہاں تک یہ معاملہ نہ جائے، یہیں ختم ہو جائے یہ جو وبا کا مسئلہ ہے۔ اور ان 2 رکعتوں میں پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں، اور پھر تکبیر انتقال، مغرب کی تکبیر انتقال یعنی سجدوں کے بعد اٹھنے کی تکبیر، جس کو تکبیر انتقال کہا گیا، اور پھر اس کے بعد 5 تکبیریں۔ ایک رائے یہ ہے، اور ایک میں ہے کہ تکبیر تحریمہ سمیت 7 اور تکبیر انتقال سمیت 5۔ بہرحال ان دونوں میں سے معروف جو قول ہے وہ یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر 7 اور تکبیر انتقال کے بغیر 5، یعنی 12 اضافی تکبیریں جن کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے۔ ان 12 اضافی تکبیروں کے ساتھ آپ 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد عام حالات میں عیدگاہوں میں جامع مسجدوں میں خطبہ ہوتا ہے، اور یہ چونکہ نہ عیدگاہ ہے نہ جامع مسجد ہے، یہ گھر میں 4 لوگ ہیں اپنے، ان میں خطبہ نہیں ہوگا۔ گھر میں عید پڑھیں گے تو خطبہ نہیں ہوگا، صرف عید کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ عید کی 2 رکعتیں 12 زائد تکبیروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق۔ اب یہاں میں چھوٹا سا اضافہ کر دوں کہ جو صحیح سند سے ثابت یا صحیح تر کہہ لیں، صحیح تر سند سے ثابت باتیں ہیں وہ ہیں 12 تکبیر والی، جبکہ 6 تکبیر والی بات جو ہے نا وہ بھی احادیث میں آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث میں یہ موجود ہے، لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے مقابلے کی ہو، یعنی صحت اور ضعف کے اعتبار سے کہیں اور کلام کے اعتبار سے کہیں، اگر پلہ بھاری ہے سند کے اعتبار سے تو 12 تکبیروں والوں کا بھاری ہے، اور جو 6 تکبیریں ہیں وہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل ہی سند کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ ناقابل عمل ہے تو یہ صحیح ہوگا، لیکن ہمارے کچھ جیسے پہلے ذکر کر رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں کچھ نام کے بعد پھر تعصب اتنا ہو چکا ہے کہ نہیں جی ہم تو وہی کریں گے، وہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا۔ ایک بات ہو گئی، اب ہمارے علماء بھی وہی کہتے آ رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے، 6 ہی تکبیریں ہوں گی، جبکہ 12 تکبیریں صحیح سند سے ثابت احادیث میں یہ موجود ہیں، اور ایک نہیں کئی احادیث ہیں جن کا مجموعہ جو ہے وہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ تکبیریں 12 ہونی چاہیے زوائد جو ہیں۔ اور اس عید میں جو کہ گھروں میں پڑھی جائے گی، خاندان والے اپنے گھر کے لوگ جو اہل خانہ ہیں وہ وہی ہوں گے، تو انہوں نے خطبہ نہیں دینا۔ یہ بات سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ
وہ بھی کہہ چکے ہیں، دیگر کئی علماء نے اس سلسلہ میں بیانات دیے ہیں۔ اب یہاں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بیان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد انڈیا سے ایک فتویٰ ایشو ہوا، بعد میں ایک خبر آئی، اس میں کہا گیا کہ عید کی نہیں بلکہ شکرانے کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ عید کی نہیں، شکرانے کی، مگر یہ بات اس وقت بھی میں نے کہی تھی، اب میرا خیال ہے میں دوہرا ہی دیتا ہوں پھر سے بھی، کہ باہر لاک ڈاؤن ہے، یعنی باہر نکلنے کی آزادی نہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی دکانیں، کاروبار بند پڑے ہیں، کس چیز کا شکرانہ یہ ہوگا 2 رکعت؟ اور لوگ دکانیں، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے بھوکوں، فقر و فاقہ کی حالت میں آ گئے، بھوکوں مر رہے ہیں، اور کس نام کا شکرانہ ہے یہ 2 رکعتیں؟ یعنی سیدھی سی بات ہے، عید الفطر ہے، عید الفطر پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، خطبہ گھروں میں ہوتا نہیں، خطبہ نہیں ہے، اور اس کو شکرانے کا نام دے کے پڑھیں گے۔ عید الفطر کا نام دے کے پڑھنے میں اس میں مذائقہ کیا ہے؟ جی شیخ۔ جی شیخ، احسن اللہ علیکم شیخ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ ایک سوال آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حائضہ بیوی سے دوران حیض بغیر جمع کے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے جہالت کی وجہ سے جب وہ پیریڈ میں ہوتی ہیں عورتیں تو لوگ ان کے پاس قریب جانا نہیں چاہتے ہیں، اور عورتیں بھی جو ہے اپنے شوہروں کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی ہیں، نہیں آنے دیتی ہیں۔ تو شیخ اس کے اندر صحیح جواب کیا ہے؟ یا مطلب اس سلسلہ میں زمانہ جاہلیت میں بہت ہی زیادہ سختی تھی، ابھی تھوڑی کم ہو گئی کچھ لوگوں میں، لیکن جہالت ابھی باقی ہے۔ جی جی مختلف کاموں میں عہد جاہلیت کے بڑے اثرات ابھی باقی ہیں۔ انہی میں سے عہد جاہلیت کا حائضہ عورت کے سلسلہ میں جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ اس کو کمرے سے نکال دیا جاتا۔ جس کمرے میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اس کمرے میں وہ نہیں رہتی، اس کو الگ کمرے میں رکھا جاتا، وہی اس کے لیے کھانا پینا یہ وہ مہیا کیا جایا کرتا تھا۔ اور وہ چیز جو ہے وہ کسی حد تک کچھ لوگوں میں آج بھی موجود ہے، اس طرح مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہے، جبکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے احکام کی لا علمی، احکام سے لا علمی کا نتیجہ ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے استمتاع کیا کرتے تھے، جماع کے بغیر استمتاع کیا کرتے تھے۔ اور امہات المومنین میں سے باقاعدہ واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، امہات المومنین نے قیامت تک کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے یہ گھریلو مسائل اتنے واضح بیان کر دیے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ابہام ہی باقی نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے کہ میں کوئی چادر ایسی اوڑھ لوں جس سے آدمی کی جو جائے پردہ ہے، جو جائے سطر ہے وہ ڈھک جائے، تو اس کے بعد باقی جسم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استمتاع کرتے تھے، یعنی لیٹنا، بغلگیر ہونا، بوس و کنار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز اور ثابت ہیں، اور جمع سے پہلے میاں بیوی جو کچھ آپس میں کر سکتے ہیں وہ جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ نہ عورت کو اس سلسلہ میں انکار کرنا چاہیے، اور نہ شوہر کو اس سلسلہ میں عورت کو اپنے کمرے سے نکالنے جیسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ اب 8 دن کے لیے یہ اور وہ بالکل نہیں ہے۔ سوائے جماع کے باقی سارا جسم اور سوائے جماع کے باقی جو بھی میاں بیوی آپس میں پیار محبت کر سکتے ہیں وہ سارا جائز ہے، اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کر رہی ہے، تو آج خواتین و حضرات کو اس موضوع میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ حسن اللہ علیک شیخنا، مبارک اللہ فیکم۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج آخری دن ہے اور یہاں پہ لوگ ہیں، تو میری بھی دلی خواہش ہے کہ، اور ان لوگوں کی بھی دلی خواہش ہوگی کہ شیخ صاحب سے براہ راست بات کریں۔ تو دیکھیں آپ حضرات میں سے اگر کوئی شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں مائک کھولنے کے لیے تیار ہوں۔
बस आप जरा इशारा करिए ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप शेख साहब से सवाल पूछना चाहते हैं। आखिरी दिन शेख इस प्रोग्राम रमजान की इस ट्रांसमिशन का आखिरी दिन है, वरना इंशाल्लाह ताला मुलाकातें रहेंगी। जी जी मुमकिन जी, है नहीं कि इसी तरह रहे। रमजान के प्रोग्राम का कह रहा हूँ शेख साहब। ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन है हमारा। नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल रमजान इज्जत हमारी आपकी नाज़रीन की उम्र में इजाफा नहीं, फरमाए रमजान के और ट्रांसमिशन की बात अपनी कर रहा हूँ इताअत शेख में साहब। रखे। अल्लाह माशाल्लाह ताला कई रमजान हमें दिखाए। माशाल्लाह रमजान का ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा और अल्लाह इसे कबूल फरमाए, शेख साहब के जुहूद को कबूल अल्लाह फरमाए पाक के जरिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी, ये एक मोहम्मद इकबाल साहब हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं शेख। तो ये इकबाल साहब पूछे सवाल आप शेख साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, कुछ लोग कुरान पाक की कुछ चंद आयात याद कर लेते हैं, जिस तरह सूरह इखलास है या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं या कुछ और अहम आयतुल कुर्सी, दुआए कुनूत, वो उसकी तिलावत करते हैं। जबकि दूसरा एक शख्स कुरान पाक को नाजरा पढ़ता है, पहले सिपारे से शुरू करता है, तीसरे सिपारे तक ख़त्म करता है, फिर पहले सिपारे से शुरू होता है, तीसरे सिपारे तक करता है। दोनों का वक़्त बराबर है, तो अजर में कोई अफजल तरीका मतलब हिफ्ज़ करके पढ़ने का चंद एक आयात या पूरा कुरान पाक जो है वो पढ़ा जाए, अफजल तरीका जिसमें अजर ज़्यादा हो वो कौन सा? इस सिलसिले में क्योंकि एक आदमी के पास 2 चीजें हैं, जो आदमी हिफ्ज़ भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है, और दोनों का वक्त भी एक जितना ही लगता है कि रोजाना मिसाल के तौर पर 1 घंटा वो पढ़ता है, 1 घंटा ही वो पढ़ता है, और एक हिफ्ज़ करता है और साथ पढ़ता भी है। दूसरा जो है वो सिर्फ शुरू से लेके आखिर तक कुरान करीम की तिलावत ही किए चला जाता है। दोनों में यही फर्क है ना। अब ज़ाहिर है कि जो आदमी हिफ्ज़ कर रहा है वो यकीनन दूसरे की निस्बत बहुत ही ज़्यादा अफ़ज़ल है, क्योंकि अगर वो रोज़ाना इसी तरह सिलसिला जारी रखेगा, हिफ्ज़ करता रहेगा, तो वो एक दिन इंशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हो जाएगा। और तिलावत का सिलसिला भी, क्योंकि आम नाज़रा पढ़ने वाला शुरू से लेके 1 घंटा में जितनी मर्तबा कुछ अल्फ़ाज़ कह सकता है, हिफ्ज़ करने वाला यकीनन उससे ज़्यादा मर्तबा वो अल्फ़ाज़ कहता है, क्योंकि उसे बार-बार दोहराना है, बार-बार कहना है और आगे जाना, पीछे जाना, पलटना, वही आयत। अगर मसलन 5 आयत वो याद करना चाहता है, उन 5 आयत को उस 1 घंटे में यकीनन नाज़रा पढ़ने वाले से बहुत ज़्यादा मर्तबा पढ़ेगा। तो ज़ाहिर है कि इस एतबार से कि उसके हरूफ ज़्यादा होंगे। वमन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह, सुनन तिरमिज़ी की मशहूर हदीस है कि 1 हर्फ किताबुल्लाह का पढ़ने पर 10 नेकियां हैं। एक आदमी ने 1 पारा मिसाल के तौर पढ़ा है 1 घंटे के अंदर, और इस आदमी ने 5-7 आयत ही पढ़ी है, लेकिन उस पारे से भी ज्यादा मर्तबा इसने उसको पढ़ा, और इसका स्वाब इस एतबार से भी बढ़ गया कि इसने ज्यादा मर्तबे ज्यादा हरूफ पढ़े हैं, और दूसरा इसका स्वाब इस एतबार से भी बढ़ गया कि कुरान करीम को हिफाजत करना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा अजर है। कुरान करीम के हाफिज के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा मकामात और बहुत ही ज्यादा दर्जात बयान फरमाए हैं, और यहाँ तक फरमाया है कि हाफिज कुरान को कहा जाएगा इक़रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फी दुनिया। इक़रा वर्तक़े, कुरान करीम पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात पे चढ़ते जाओ। फ़इन्न आखिर मंजिलतिक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, तेरी आखिरी मंजिल वहां होगी जहां तू आखिरी आयत पढ़े। अब ये हाफिज कुरान के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। लिहाजा बिल इख्तिसार बात यह है कि जो हिफज कर रहा है और हिफज के दौरान उतना ही वक्त दे रहा है जितना नाजरे वाला दे रहा है, तो यकीनन हिफज करने वाले का दर्जा ज्यादा होगा, उसको इंशाअल्लाह अज्र सवाब ज्यादा होगा। दूसरे का भी ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा अमल है, कुरान करीम तिलावत कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन जब फर्क करेंगे तो उसकी मेहनत भी ज्यादा है। दोनों की वाज़े तौर पर मेहनत उसकी ज्यादा है, उसने हिफज करना है, वो बार बार पढ़ रहा है, दिमाग में बिठा रहा है, तो उसको स्वाब भी इंशाअल्लाह ज्यादा होगा। लेकिन दूसरा मायूस ना हो, महरूम ना हो। एक आदमी हिफज करने की सलाहियत नहीं रखता, हिफज करने का कोई ऐसा उसके ज़हन में प्रोग्राम नहीं, तो ये भी नहीं कि वो छोड़ दे, वो पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे। जितने हरूफ पढ़ेगा उतने ही उसको 10-10 गुना नेकियां मिलती चली जाएंगी। एक
بالکل تازہ سا حساب میری نظر سے گزرا کہ قرآن کریم کے ایک مرتبہ پڑھنے سے غالباً 3 ملین نیکیاں ملتی ہیں. کچھ اس طرح کا کسی نے جمع تفریق کر کے یہ بات ذکر کی ہے. تو قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن حفظ کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. جی احسن اللہ علیکم شیخ، مبارک اللہ فیکم. اب میں کسی اور بھائی کو موقع دینا چاہوں گا جو سوال کرنا چاہیں گے. ابھی ایک صاحب کو اٹھا رہے تھے اپنا ہاتھ، تو دیکھیں آپ لوگوں میں سے کسی کو سوال پوچھنا ہے. مبین صاحب نے ہاتھ. جی مبین صاحب، مبین خان صاحب سوال پوچھیں. السلام. شیخ صاحب یہ جو زکوٰۃ جو نکالتے ہیں تو اگر دینے جائیں گے تو اس کو بولنا پڑے گا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا بنا بتائے دے سکتے ہیں اس کو؟ یہاں مسئلہ ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ 100% مستحق ہے زکوٰۃ کا. اپنے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اسے میں دے دوں گا تو وہ لے لے گا. اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ وسیلہ اتنا ہے، گرم اتنا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو یہ پیسے میرے منہ پر مارے گا. ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بھوکے مر جائیں گے لیکن زکوٰۃ کے نام کو کسی سے سننا نہیں چاہیں گے. وہی زکوٰۃ کا پیسہ کوئی اچھے انداز سے دے دے تو قبول ہے. تو ایسے موقع پر کیوں اس کے دل کو بھی آپ دکھائیں اور اس سے الٹی سیدھی باتیں بھی سنیں. آپ آبرومندانہ انداز کے ساتھ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ دے دیں کہ بھائی یہ اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لو، عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کچھ خرید لو. اب آپ اسے کہیں گے نا کہ یہ لو پکڑو. میں پچھلے پروگرام میں بات ذکر کر رہا تھا، اگر کسی کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے آپ نے کہا نا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو وہ سیدھے آپ کے منہ پہ مارے گا، کیوں میں تمہاری زکوٰۃ کا. اور اگر ابھی دیے نہیں تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، جبکہ آپ 100% یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ مستحق ہے. ایسے آدمی کو بغیر بتائے عزت آبرو کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ دے دیں. اس کے برعکس ایک اور جگہ ہے، اور وہ ہے کہ ایک آدمی مستحق تو ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح میں کوشش کر کے محنت کر کے کچھ نہ کچھ کما کے اپنا گزارا کروں، میں زکوٰۃ نہیں لوں گا. ایسے آدمی کو اگر آپ جا کے اچھے طریقے سے بیان کریں، اسے کہیں کہ بھائی دیکھو تمہاری کمائی کم ہے، تمہارے اخراجات جائز شرعی ہیں لیکن زیادہ ہیں، تمہارے ساتھ شریعت نے گنجائش دی ہے کہ تمہارے ساتھ تعاون کیا جائے، میں اسی سلسلہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں. جب اس آدمی نے قبول کر لیے زکوٰۃ کے نام سے بھی تو اس کو دے دیں، کیونکہ وہ کوئی اپنے وہ ہمارا جو دیہاتی غصہ ہوتا ہے یا کچھ غلط قسم کا عادت ہوتی ہے نا کہ زکوٰۃ سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے کیا ہے. ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے اس مقام پہ رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ حقدار ہے تو لے لے. اللہ نے قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے ان میں سے اگر وہ بنتا ہے لے لے. اور اگر وہ بالکل صحیح ہے، سمجھدار ہے، کوئی غصے وصے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لیتا نہیں، اگر اس کے بارے میں آپ اس کو دینا چاہیں تو اسے اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں لیتے لیکن آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، میں یہ لایا ہوں. اس کو آپ بتا کے دے دیں. اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتا تو یقیناً مار پیٹ نہیں کرے گا، گرما گرمی نہیں کرے گا. وہ جیسے آپ سمجھائیں گے ویسے آپ کو بھی بات سمجھائے گا کہ میں یہ نہیں لیتا، میں اپنے آپ کو اس کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس طرح کے معقول آدمی کے ساتھ معقول طریقے سے بات کریں. لیکن جو گرم دماغ والی پارٹی ہے نا، اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اسے پیسے دے دیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر سے نصیب فرمائے اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. احسن اللہ علیکم شیخ. شیخ کسی خاتون کا ایک سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ نماز میں پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں کیا ہمیں چھوٹی سورت پڑھنی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے یا اس کا الٹا بھی کیا جا سکتا ہے؟ اصل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں ہیں ان سے صحابہ کرام نے جو انداز بیان فرمایا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ عموماً آپ کی پہلی رکعت دوسری رکعت سے تھوڑی چھوٹی ہوا کرتی تھی. یعنی پہلی رکعت میں جو تلاوت ہے وہ آپ تھوڑی زیادہ کرتے، دوسری میں تھوڑی کم کرتے تھے.
یہ ہے عمومی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ فرض ہے یا یہ کہا جائے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. گنجائش ہے. آپ نے 2 صورتیں پڑھی اور اتفاق سے آپ کے ذہن میں ایسا نہیں ہے کہ یہ 2 آیتیں کم ہے اور یہ 2 آیتیں زیادہ ہے. آپ نے پہلے وہ پڑھ لی جس کی 2 آیتیں کم تھی اور بعد میں پڑھ لی جس کی 2 آیتیں زیادہ ہیں. کوئی بات نہیں. نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. نماز صحیح ہوگی اور کوئی ایسا گناہ بھی نہیں ہے کہ اس میں ایسا کیوں ہو گیا. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ یہ صورت لمبی ہے, یہ صورت چھوٹی ہے, اس میں 2-4 آیتیں زیادہ ہیں, اس میں 2-4 آیتیں کم ہیں, اور یہ بالکل ذہن میں بات موجود ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لمبی پہلے رکھ لیں اور چھوٹی بعد میں رکھ لیں. لیکن یہ کوئی واجب نہیں, کوئی فرض نہیں ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ میں جو پہلی رکعت میں سورت پڑھنے جا رہا ہوں یہ تو قرآن کریم کی آخری سورت ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, خاص طور پر کبھی کبھی کسی کو دوسری جماعت کراتے دیکھیں نا, تو وہاں پتہ چلتا ہے آئمہ عموماً کچھ مسائل جاننے والے ہوتے ہیں. جو لوگ دوسری جماعت کراتے ہیں وہ میں بھی اٹھا جماعت کرا دی, یہ بھی اٹھا جماعت کرا دی, جو لیٹ ہو گیا جماعت کرا دی. تو وہاں بہت دفعہ دیکھنے کو ملا کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس اور دوسری میں کوئی دوسری. تو ظاہر ہے کہ یہ اصل ترتیب کے خلاف ہو گیا. اگر کسی کو علم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر علم ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ترتیب کے حساب سے رکھے. اب پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ ترتیب تو پہلی میں الٹ ہو گئی نا. دوسری میں جہاں سے بھی پڑھے گا وہ پہلے والا حصہ ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عموماً کرتے ہیں. اور یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. مکروہ نہیں ہے, یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بعد والی صورتیں پہلے پڑھی اور پہلے والی صورتیں بعد میں پڑھی. یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے. اور اگر اس کی کسی کو تفصیل چاہیے تو پاکستان انڈیا میں اردو میں چھپ چکی ہے. عربوں کی یہاں بڑی مشہور معروف کتاب ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کانک تراہ. تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی. یہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے یہ بہت ہی خاص ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ, ایک بھی نہیں, کئی مرتبہ آپ نے مختلف صورتیں پڑھی, آگے والی بعد میں, بعد والی پہلے, یعنی الٹ کیا. تو یہ جائز ہے, اس کو مکروہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ایسا کریں تو ظاہر ہے کہ تو مناسب نہیں ہے. ایسا نہ کریں. جس طرح قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھیں گے تو آٹومیٹک الٹا ہو جائے گا. اس کو جان بوجھ کر نہ کیا جائے تو بہتر ہے, لیکن اس کو مکروہ کہنا جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر کے دکھا چکے ہیں اس کو مکروہ کہنے کی کسی عالم کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. حسن اللہ علیکم شیخ, مبارک اللہ فیکم. اب یہاں پہ کچھ الیکٹرانک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ دیکھ لوں کہ مطلب انہوں نے ایسے یوں ہی اٹھا دیا ہے کہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. فہد پرویز, السلام علیکم. کہاں چلے گئے جناب آپ؟ مسٹر فہد پرویز بولیے. بچے ہیں شاید کھیل رہے ہیں شیخ. اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں شیخ؟ بڑا کوئی چالو کر کے دے گیا ہے نا کہ میں آ کے بیٹھتا ہوں. یہی ہے. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو میرے خیال سے آج 2 ہی بالر ہیں اس ٹیم میں, ایک اقبال صاحب کے نام سے ہیں اور ایک عبدالمبین صاحب کے نام سے ہیں. تو اب یہی دونوں کریں اور کیا کریں. عبدالمبین صاحب آپ ایک سوال پوچھیے. جی شیخ صاحب, وہی زکوٰۃ کے ریلیٹڈ ہی تھا. ایک رشتے دار ہیں ہمارے, ان کے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں, ان کے پاس صرف ایک ہی انکم سورس ہے, ایک رینٹ آتا ہے, ان کی دن گزرتا ہے ان سے. تو ابھی اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ عورت لے بھی رہی ہے, ان کا ایک بچہ بھی ہے, مگر کچھ عورتیں بول رہے ہیں کہ کچھ رشتے دار بول رہے ہیں کہ نہیں ان کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے کیونکہ ان کے پاس سونا رکھا ہوا ہے. ابھی مجھے نہیں معلوم ان کے پاس سونا ہے, ان کے پاس پراپرٹی ہے, کچھ بھی نہیں. اگر تو وہ بیوہ ہیں
اور ان کا ذریعہ معاش ایک ہے اور ایک بیٹا ہے، بیٹا ظاہر ہے کہ چھوٹا ہوگا ابھی، اگر ان کی گزر بسر کے لیے وہ کرایہ رنٹ جو آ رہا ہے وہ کافی ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ دینی ہے جو فقیر مسکین ہو، جس کے اخراجات جو ہیں جائز شرعی اخراجات آمدن سے زیادہ ہوں۔ اب اس خاتون کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ماں بیٹا ہیں دونوں، گھر ان کا اپنا ہے، اوٹا ایک رینٹ بھی آ رہا ہے، اور اگر وہ رینٹ اتنا ہے، گھر اپنے کا بڑا ہے چھوٹا ہے وہ بات الگ ہے، اگر رینٹ اتنا آ رہا ہے کہ ماں بیٹے کا خرچہ بخوبی چل رہا ہے تو ان کو زکوٰۃ دینی نہیں چاہیے، وہ چاہے لے رہی ہوں، کیونکہ لینے والے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں بیوہ ہوں، میرے لیے زکوٰۃ لگ جاتی ہے، یہ یتیم ہے اس کے لیے زکوٰۃ لگ، حالانکہ کئی بیوہ جو ہیں کروڑ پتی ہیں، کئی یتیم ہیں کروڑ پتی ہیں، ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن غلط فہمی کے نتیجہ میں بعض لوگ جو ہیں وہ ایسا کر لیتے ہیں۔ سونا رکھا ہوا ہو تو اس خاتون کو سونے کی زکوٰۃ خود لوگوں کو دینی چاہیے، سونا ہے، جائز اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو انہیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیں۔ تو اس خاتون کے بارے میں اگر آپ کی چونکہ رشتہ دار بتا رہے ہیں، رشتہ دار ہے تو اس کے بارے میں اچھی طرح یہ معلومات لے لیں کہ اگر ان کے جائز شرعی اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینی نہیں چاہیے۔ اس کے برعکس جو لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، جائز شرعی اخراجات پورے ہونا تو دور کی بات ہے، ان کو نانے جو بھی مشکل ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ مل جائے۔ صلی اللہ علیہ جی شیخ جی ایک ہمارے دوسرے صاحب اقبال صاحب، جی اقبال صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے رومیٹ ہیں حافظ محمد یوسف صاحب، ان کا سوال ہے کہ اگر ہم روزے یہاں سعودی عربیہ میں رکھتے ہیں تو کیا فطرانہ پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ بہت لوگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کمائیں سعودیہ میں، کھائیں سعودیہ میں، رہیں سعودیہ میں، اور جب فطرانے کی بات آئے تو وہ پاکستان کا یا انڈیا کا جمع تفریق شروع کر دیں۔ یہاں جو خیراتی جمعیات ہیں انہوں نے 20 ریال کا اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ 20 ریال ہمیں دیں، ہم آپ کی طرف سے غلہ، چاول، گندم، آٹا اور کھجور جو بھی ہے وہ ہم خرید کے فقراء مساکین تک پہنچائیں گے۔ تو اس 20 ریال کی بجائے ہم اپنے ملک میں کہہ دیتے ہیں کہ میرے بھی 3 کلو دانے شامل کر لو۔ معلوم ہے کہ وہاں 3 کلو دانے جو ہیں وہ یہاں سعودیہ ریال کے ہو سکتا ہے کہ 2 ریال میں آ جائیں، 3 ریال میں آ جائیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم رہتے یہاں ہیں، ہمیں یہاں کے حساب سے پابندی کرنی ہے، یا تو یہاں دیں، گندم چاول جو بھی ہے خرید کے یہاں دیں، اور یہاں اگر خرید کے نہیں دیتے تو پھر جو جمعیتوں نے اعلان کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو، آپ ان کو نہ، اپنے ملک کے لوگوں کو آپ زیادہ مستحق سمجھتے ہیں وہاں بھیجیں، لیکن 20 ریال کے روپے کتنے بنتے ہیں وہ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی آپ کا پیچھے ہے ان سے کہیں کہ 20 ریال کے اتنے روپے بنتے ہیں، غالباً یہ انڈیا کے 400 بنتے ہیں، پاکستان کے اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو وہاں یہ میسج دیجئے کہ اتنے روپے کا اناج خرید کر فقراء میں تقسیم کر دو، یا اپنے اناج میں اتنے روپے کا ہمارا بھی ڈال دو۔ اب ان کا اناج اپنے گھر والوں کا آیا ہے مثال کے طور پر 500 کا، اس میں 400 آپ کا بھی ڈال لیں، 900 کا خریدیں، لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ لہذا جو آدمی جہاں رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہی کے حساب سے کرے، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہی دیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں خاص طور پر یہ موجود ہے، تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے غنیوں سے لی جائے گی، مالداروں سے لی جائے گی، ان کے امیروں سے لی جائے گی، انہی کے فقیروں کو دی جائے گی۔ اس علاقے کے امیر مثال کے طور پر آپ ہیں، ماشاءاللہ امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، آپ اسی علاقے کے فقیروں کو دیں، لیکن اگر اسی علاقے کے فقیروں کو نہیں تو پھر اتنے پیسے وہاں کنورٹ کر کے بھیجیں، ان کو بتا دیں کہ بھائی اتنے پیسے ہیں،
اتنے پیسے کا ہماری طرف سے بھی راشن جو ہے وہ شامل کرو اور فقراء مساکین کو عید کی رات، عید سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے دے دو۔ اس طریقے سے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ جی احسن اللہ علیکم شیخ، احسن اللہ علیکم، بارک اللہ فیکم۔ اور بھائی کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ لیجیے، کیونکہ یہ آخری سوال ہے، جو پوچھیں گے ان کا آخری سوال ہوگا۔ تو کوئی صاحب ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، زوم میں ایک MA اسلامک میڈیا کی طرف سے ایک سوال آ رہا ہے کہ ایک شخص سنت پڑھ رہا ہے اور اقامت ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ سنت کو کمپلیٹ کر لے گا کہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ الا التی اقیمت لها، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو آپ کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جس کی اقامت کہی گئی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اب یہ سنتے پڑھتے رہیں گے تو ہوں گی نہیں، اب ہوں گی نہیں تو پھر فرض کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ جماعت کا ان کا چھوٹ جائے، وہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ ہوں گی نہیں یہ بھی نقصان ہے۔ تو اس ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اتحیات میں ہیں، آخر میں پہنچے ہوئے، اقامت ہوئی، وہ اتحیات کے آخری کلمات مکمل کر کے سلام پھیر لیں۔ لیکن اگر ان کی ایک رکعت باقی ہے، مثال کے طور پر ایک رکعت ابھی باقی ہے، جو 2 پڑھنے لگے تھے تو ایک پڑھی ہے، ایک باقی ہے، اگر کسی نے 4 کی نیت کر لی دن کے وقت، ظہر کی جیسے عموماً لوگ 4 بھی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ 2 ہی پڑھنا زیادہ صحیح ہے، تو وہ 4 کی نیت کر کے کھڑا ہے، 2 ہو گئی اور اب اقامت ہو گئی، تو ڈبل نقصان۔ اگر 2 کر کے پڑھتا تو اتحیات پورا کر کے شامل ہو جاتا، 2 مکمل ہو جاتی، اب اسے توڑنی ہوں گی، اور اقامت ہو جائے، کسی کی 1 رکعت باقی ہے، کسی کی 2 باقی ہیں، یا جو بھی ہے، اقامت کے بعد سوائے اس آخری تھوڑے سے حصہ کو مکمل کرنے کی گنجائش ہونے کی دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ لمبا ہو جائے۔ اگر آدمی قیام میں ہے، دوسری رکعت ہے اور اس کا قیام ہے، اور وہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، قل هو اللہ بھی پڑھ چکا ہے، کہے کہ اب بھی مکمل کر لوں گا، اس کے بعد آپ دیکھیں رکوع کرے گا، اس کی تسبیحات ہیں، پھر اٹھے گا، قوما اس میں دعا ہے، تحمید ہے، اور آگے ہے تحمید طویل جو ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، وہ کہے گا، 2 سجدے کرے گا، سجدوں کے درمیان دعا مانگے گا، اور اس کے بعد التحیات پڑھے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کافی لمبا اس کا جو فرض ہے اس میں سے کچھ حصہ کافی چھوٹ جائے گا، وہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ فرض ہے۔ اب اس میں آپ اگر کھڑے ہیں تو وہی نماز کو چھوڑ دیجئے اور جماعت کے ساتھ اللہ کہہ کے شامل ہو جائیے۔ لہٰذا سنتیں پڑھنے والے کو سنتیں توڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، الا یہ کہ وہ بالکل آخری کلمات میں ہو اتحیات کے، تو درود شریف اس نے پڑھ لیا ہے، اب اس نے دعا مانگنی ہے، مختصر سی دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہم اجرنا من النار کہے اور اسلام پھیرے اور شامل ہو جائے، اس کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ اگر کہے کہ میں پوری رکعت یا رکعت کا ایک حصہ پڑھ کے پھر اتحیات کر کے پھر سلام پھیروں گا تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں۔ السلام اللہ علیکم شیخ، ایک آخری سوال ہے فارغ خان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سوال ہے، مجھے میرا مائک کھولا جائے تو میں یقیناً ان کا مائک کھولنا چاہوں گا۔ فارغ صاحب اپنا سوال کریے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں انڈیا بھوپال سے بول رہا ہوں۔ جی تو تھوڑا سا جو آج کے حالات چل رہے ہیں اس کو مدنظر رکھتا ہوا ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو کرونا کووڈ-19 کے حساب سے یہاں انڈیا کا حال بہت برے چل رہے ہیں، اور آپ نیوز چینلوں پہ یا واٹس ایپ میسیجوں پہ دیکھ رہے ہوں گے، تو میرا بس ایک سوال یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے کیا ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے بھی ہمیں تصدیق کر کے یا باریکی کر کے جو آپ کا زکوٰۃ کا حکم ہے کیا ادھر بھی اس کو بھی ادھر فالو کرنا پڑے؟ نہیں، اس سلسلہ میں مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی کہ زکوٰۃ کا پیسہ کورونا کے مریضوں کے لیے یا ان کے گھر والوں کے لیے، یا کیسے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کرونا کے مریضوں کے لیے نہیں، جو یہ غریب مستحق جو ضرورت مند لوگ ہیں، اب وہ اس میں مطلب ضرورت مند غیر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اپنے بھی ہو سکتے ہیں، پرائے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جو ان کی ضرورتیں ہیں کھانے پینے کی، اس سے مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اپن انہیں؟ جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ کورونا کی وجہ سے لوگ ضرورت مند ہو گئے، محتاج ہو گئے اور بہت ہی زیادہ تکلیف کی حالت میں ہیں،
उनके पास तो आपका पूछने के लिए जाना और उनसे तस्दीक करना कि आप लेंगे नहीं लेंगे, आपको मालूम है कि इनकी छोटी सी दुकान चल रही थी, बंद पड़ी है, और उसी के जरिए इनका गुजारा चल रहा था। अब गुजारा जो है वो कर रहे हैं बड़ी मुश्किल के साथ, और दिखता है कि ये परेशान हाल हैं। ऐसे आदमी से मजीद पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको दे दें। और रहा मामला ये कि कोई गैर मुस्लिम है, यानी काफिर है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, अगर आपके पास आपके दाएं बाएं आपके गुरगुजवार में आपके गिरदोपेश मुसलमान मोहताज मौजूद हैं, तो उस शक्ल में आपको गैर को छोड़ना होगा। मुसलमान को आप प्रेफर दें, पहल करें, मुसलमान को तरजीह दें, मुसलमान को तरजीह दें। और अगर आपके पास अल्लाह का दिया बहुत ज्यादा है और मुसलमानों को देकर भी आपके पास कुछ बचता है, तो किसी गैर मुस्लिम को, जिसको आप समझते हैं कि मेरे इसके साथ ये तावन इन दिनों में करने के नतीजा में कल ये इस्लाम की तरफ पलट आएगा, इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, या ये बड़ा शर पसंद इंसान है, मुसलमानों को तंग करता है, आज मैं ज़कात के पैसे से इसकी मदद कर दूंगा तो ये मुसलमानों से अपने शर का हाथ रोक लेगा। अगर इस किस्म की किसी गैर मुस्लिम से तवक्को है तो उसे भी ज़कात का पैसा दे दें। लेकिन अमूमी काफिर मुसलमानों के मोहताज ग्रोह को, जमात को छोड़कर अमूमी काफिर को ज़कात का पैसा देना सही नहीं होगा। जी, समझ गया। बस यही है कि जो लोग मुसाफिर हैं, जो अपने घर जा रहे हैं, जो अपने वतन जा रहे हैं, रास्ते के अंदर पैदल हजारों किलोमीटर पैदल 100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनको खाने से और उससे मदद कर सकते हैं अपन उस ज़कात के पैसों से। अब ज़ाहिर है कि आपको चलते हुए एक जमात मिल गई, उस जमात में ज्यादातर आपने देखा कि मुसलमान हैं और साथ ही कुछ काफिर भी शामिल हैं, आज खाना दे दीजिए। आप मुसलमानों के नीयत से दीजिए, जो काफिर खाएगा उसका भी आपको स्वाब इंशाल्लाह पहुंचेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। बस यही पूछना था। अस्सलाम वालेकुम।